بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. آقای آخوند خراسانی، آقای نائینی اور آقای عراقی تینوں کے تینوں محظورین میں تخیر عقلی جاری کر رہے تھے اور تخیر عقلی جاری کرنے میں وہ تینوں کے تینوں اس بات کے قائل تھے کہ حکم الزامی جو جنس سے وجوب و حرام ہے، جنس سے وجوب و حرام اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وجوب و حرام کے درمیان علم اجمالی جاری کر رہے ہیں۔ اور اس بنیاد پر تخیر عقل کی قائل ہیں، جبکہ ان کے مخالفین یہ کہہ رہے تھے کہ علم اجمالی میں بیان الزام موجود ہے، اور بیان الزام پر چونکہ امتثال ممکن نہیں ہے، وجوب و حرام دونوں کا انجام دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ضدین کیسے انجام دفن کافر کو انجام دینا اور انجام نہ دینا دونوں ممکن نہیں ہے۔ تکلیف الزامی ہے، بیان بھی ہے، لیکن قابل امتثال نہیں ہے۔ لیکن الزام معلوم ہونے کے باوجود وجوب اور حرمت جو نوع تکلیف ہے، وہ نوع تکلیف نہ وجوب معلوم ہے بلکہ مشکوک ہے، اور حرام بھی معلوم نہیں ہے، وہ بھی مشکوک ہے۔ اس لیے وجوب کی نسبت جب شک ہوتا ہے اصل براءت جاری کر سکتے ہیں، اور حرام کی نسبت شک ہوتا ہے اصل براءت جاری کر سکتے ہیں۔ یہ بات مخالفین نے عرض کی، لیکن آقای آخوند خراسانی، آقای نائینی اور آقای عراقی، یہ تینوں کے تینوں اس بات کو کہہ رہے تھے کہ نہیں، وجوب و حرام کے درمیان نماز جمعہ ظہر کی طرح وہاں پر جس طرح علم اجمالی میں احتیاط کرتے تھے،
اور جس طرح جو ہے نماز جمعہ اور ظہر کے درمیان یا وہاں پر کہ جہاں پر دو لیوان کے درمیان شک ہو جائے کہ ایک نجس ہوا ہے، اور لیکن کون سا نجس ہوا ہے وہ پتہ نہیں ہے، یقینی طور پر نجس ہے علم اجمالی کی بنیاد پر، وہاں پر جس طرح احتیاط کرتے تھے یہاں پر بھی ہم محظورین میں چونکہ دونوں انجام دینا ممکن نہیں ہے اس لیے تخیر عقلی جاری کریں گے۔ اگرچہ کہ تینوں کے بیانات الگ الگ تھے، آخوند خراسانی کا بیان الگ تھا، آئینہ عینی کا بیان الگ تھا۔ آج آغا عراقی کے بیان کو پڑھیں گے۔ آغا عراقی فرماتے ہیں کہ سنخ جو کہ الزام تکلیف ہے منتہا آئینہ عینی سے ایک صورت الگ طریقے سے بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسئلہ تخیر چاہے تخیر شرعی ہو مثل خصال کفارات، ماہ رمضان میں افطار کرنے کی صورت میں وہاں پر تخیر شرعی ہے، چاہے تخیر عقلی ہو مثل باب متضاہمین کے اشارہ کیا، کہ مکلف مطلقاً تخیر رکھتا ہے، ہر دو طرف یا ہر اطراف میں سے کسی کو بھی اختیار کرے عقلاً، مثل اس کے کہ دو آدمی ڈوب رہے ہیں جس میں سے کسی ایک کو بچانے کی صلاحیت کہ انسان کو اختیار ہے کہ سیدھے ہاتھ والے کو بچائے یا الٹے ہاتھ والے کو بچائے۔ انقاذ غریق کے مسئلے میں تخیر عقلی ہے، اما تخیر میں دونوں چیزوں کو ترک نہیں کر سکتا، اس طرح تخیر شرعی میں خصال کفارات سب کو نظر انداز کرے یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آغا عراقی فرماتے ہیں کہ تخیر صرف اس مورد میں جاری ہوگی کہ مکلف تمام اطراف کو چھوڑ سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو،
خصال کفارات میں تینوں کو چھوڑ دے صلاحیت رکھتا ہو، انقاذ غریق میں دونوں کو نہ نکالے، کسی کو بھی نہ نکالے، یہ چھوڑ سکتا ہو۔ منتہا دلیل تخیر آ کر کے مکلف کو بمقتضائے وظیفہ تحریک کرتی ہے اور دستور دیتی ہے کہ یکی ان میں سے کسی ایک کو انجام دے، اور جانب ترک کو مطلقاً انتخاب نہ کرے، بلکہ کسی ایک کفارے کو انجام دے، انقاذ غریق میں سے کسی ایک کو خارج کرے، دریا سے نکالے۔ سوال اما ما نحن فی میں جو محظورین والا مسئلہ ہے، دفن کافر واجب ہے یا حرام، اس طرح نہیں کہ واجب دفن کافر کو بھی انجام نہ دے، حرام دفن کافر کو بھی انجام نہ دے، دونوں کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، جبکہ تخیر میں دونوں کو چھوڑنا ممکن ہونا چاہیے۔ پس دوران بین محظورین ہم اس میں تخیر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دونوں جانب ترک کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ تخیر بطور کلی ترک نہیں کی جا سکتی ہے کہ نہ فاعل ہو نہ تارک ہو، بس یہ جگہ محظورین والی تخیر والی جگہ نہیں ہے۔ وہ اشکال جو آغا نائینی پر کیا تھا وہی آغا عراقی پر وارد ہے۔ وہ اشکال یہ تھا، آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ آپ نے صرف تخیر کو متزاحمین کے ساتھ مخصوص کیا تھا، یہاں پر آغا عراقی دو چیزوں کے ساتھ مخصوص کر رہے ہیں، خصال کفارہ اور متزاحمین انقاذ غریق۔ ہم ان سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ تخصیص کے لیے کوئی آیت یا روایت وارد ہوئی کہ آپ انہی کے ساتھ مختص کر رہے ہیں عقلی تخیر جاری کرنے کے لیے، یا کوئی آیت اور روایت یا کوئی قرینہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے آپ عقلی تخیر کو صرف انہی دو مورد کے اندر مخصوص کر رہے ہیں۔ کیوں مخصوص کر رہے ہیں؟ تخیر جو ہے عقلی جاری ہونے کے لیے تمام لوازمات تخیر عقلی موجود ہیں، کہ دونوں طرف مساوی بھی ہے، دونوں کا انجام دینا بھی ممکن نہیں، دونوں کو ترک کرنا بھی ممکن نہیں، اور عقل جو ہے وہ کسی کو کوئی اور راہ موجود نہیں تخیر عقلی جاری کرنے میں۔ کیا اشکال لازم آتا ہے معذورین کے درمیان؟ اب کیوں متزاحمین اور خصال کفارہ میں تخیر کو مخصوص قرار دے رہے ہیں؟ یہ اشکال تھا آغا عراقی پر، جس طرح آغا نائینی پر کل متزاحمین میں اشکال وارد کیا تھا۔ اس لیے یہاں پر ملا کے تخیر کو دیکھا جائے گا کہ ملا کے تخیر دوران بین المحظورین میں جاری ہے یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ملا کے تخیر محظورین میں بھی موجود ہے، اس لیے کہ عقل دو طرف کو دیکھ رہی ہے، دفن کافر واجب
یا دفن کافر حرام، اور دونوں میں تساوی ملاحظہ کرتی، کوئی کسی پر اہمیت میں احتمالی طور پر بھی مقدم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ احتمالی طور پر بھی کوئی کسی پر مقدم ہو تو اس کو مقدم قرار دیا جائے، اس لیے از نظر ترجیح بھی کوئی ایک دوسرے پر مقدم نہیں ہے، ولو احتمالاً، اور موافقت قطعیہ اور مخالفت قطعیہ بھی ممکن نہیں ہے۔ نتیجتاً ہم کہیں گے کہ مکلف مقام عمل میں وظیفہ رکھتا ہے کہ جو تخیر کے علاوہ کچھ بنتا ہی نہیں ہے، عملاً یا دفن کافر انجام دے گا تو واجب کے ساتھ مطابق ہے، یا نہیں دے گا جو حرام کے ساتھ مطابق ہے۔ اصالت التخیر جو عقل سے نشو و نما پاتا ہے، حاکم اس اصل میں عقل ہے، مورد محل نظام میں برحسب ظاہر مطلب صحیح یہی ہے کہ تخیر عقلی محظورین میں جاری کی جائے۔ یہ تھا آغا عراقی کا جواب، آغا نائینی کے جواب کی طرح۔ اب گفتگو جو شروع ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی مبہم گفتگو چلتی رہے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور یہ مبہم گفتگو تھوڑی اس لیے چلتی رہے گی کہ اس میں تھوڑی سی گفتگو خالی اصطلاحات پر ہوگی، پھر اس کے بعد آخر میں جا کر واضح ہوگی کہ اصل بات کیا کہنا چاہتے ہیں۔ غور صرف اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو تخیر عقلی جاری کر رہے ہیں محظورین میں، کیا اصل براءت عقلی جو قبح عقاب بلا بیان ہے وہ تخیر سے پہلے ہے یا تخیر سے پہلے نہیں ہے؟ آئیے بیان کو شروع کرتے ہیں کہ آیا براءت عقلیہ محظورین کے درمیان، کہ جہاں محظورین میں علم اجمالی پایا جاتا ہے کہ یا تو تکلیف وجوبی دفن کافر کی نسبت سے ہے یا تکلیف تحریمی دفن کافر کی نسبت سے ہے، آیا براءت عقلیہ کہ از راہ قبح عقاب بلا بیان آیا کرتا ہے، یہاں جریان رکھتا ہے براءت عقلیہ یا نہیں؟
اگر جریان نہیں رکھتا ہے براعت عقلیہ تو منشأ و علت عدم جریان کیا ہے؟ یہاں دفن کافر میں محظورین کے مسئلے میں انسان ابتداءً فکر کرتا ہے کہ علم اجمالی ہے کہ یا وجوب ہے یا تحریم میں دفن کافر. آیا یہ علم اجمالی جو ایک بیان ہے مولا کی جانب سے بلکہ رأس بیان میں علم ہی تو ہوا کرتا ہے، اور یہ بھی علم اجمالی بھی تو علم ہے. آیا یہ علم اجمالی جو ایک طرح کا بیان ہے اس کی نقش و نگار، اس کا اثر کتنا ہے؟ آیا علم اجمالی کا اثر اس طرح ہے کہ واجب یا حرام دونوں کے لیے بیان شمار ہوگا یا نہیں؟ دوسرے الفاظ میں کہ اگر تکلیف واقعی بحسب واقع وجوب ہو تو آیا یہ علم اجمالی وجوب کی نسبت سے بیان شمار ہوگا یا بیان شمار نہیں ہوگا؟ سائر موارد علم اجمالی میں مطلب روشن ہے کہ آپ علم اجمالی رکھتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، تو وہاں پر علم اجمالی اثر انداز ہے، چاہے واقع میں وجوب جمعہ سے تعلق رکھے، علم اجمالی وہاں بھی بیان شمار ہوتا ہے، چاہے علم اجمالی اس میں ظہر وجوب رکھتا ہو، پھر بھی علم اجمالی منجزیت تکلیف کا ظہور میں سبب بنا کرتا ہے. لذا مکلف احتیاط پر مکلف ہوا کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان علم اجمالی مؤثر ہے، دونوں کی نسبت سے بیان ہے. اگر کوئی دلیل یا حدیث ہمارے پاس نہ ہو، فقط علم اجمالی ہو اور بس، تو
نماز ظہر واجب ہونا یا نماز جمعہ واجب ہونا، ان دونوں کی نسبت سے چونکہ علم اجمالی بیان شمار ہوتا ہے، اس لیے دونوں کے درمیان احتیاط کریں گے، ظہر بھی انجام دیں گے اور جمعہ بھی انجام دیں گے احتیاطاً۔ لیکن در عین حال کے بیان ہے اور منجز ہے، علم اجمالی وجوب، دونوں وجوب کی نسبت سے، لیکن کیا دوران محظورین میں اس میں بھی علم اجمالی کی طاقت ایسی ہے جیسی نماز جمعہ و ظہر میں تھی کہ بیان دونوں کی نسبت سے تھا، اس لیے دونوں میں احتیاط کرنا پڑتی تھی، تو معذورین میں بھی کیا اس طرح سے ہے؟ السلام علیکم۔ آپ کو علم اجمالی ہے کہ دفن کافر یا واجب ہے یا دفن کافر حرام ہے، دوران محظورین میں بھی کیا علم اجمالی کی طاقت ایسی ہے کہ دونوں کو منجز اور دونوں کو بیان شمار کیا جائے علم اجمالی کی وجہ سے؟ اگر بحسب واقع وجوب ہو تو آیا علم اجمالی اس وجوب کی نسبت سے بیان شمار ہو؟ اور اگر بحسب واقع حرام ہو تو علم اجمالی حرام کی نسبت سے بیان شمار ہو؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم اجمالی وجوب و حرام دونوں کی نسبت سے بیان ہے، یا یہ کہ یہاں مسئلہ نماز جمعہ و ظہر سے فرق رکھتا ہے محظورین میں؟ محظورین میں آپ دیکھیں تو ایک جنس نام کی چیز ہے اور ایک نوع نام کی چیز ہے۔ جنس یہاں پر الزامی تکلیف ہے، یعنی حتماً کام کو انجام دیا جائے، چاہے وجوب ہو وہ بھی الزامی ہے، چاہے حرمت ہو وہ بھی الزامی ہے۔ ایک تکلیف لزومی یہاں پر محقق ہے، اور لزومی تکلیف کی نسبت سے آپ کے پاس بیان ہے۔
یعنی جنس کی نسبت سے آپ کے پاس بیان موجود ہے. اما نسبت بنوع تکلیف، یعنی نسبت بخصوص وجوب و نسبت بخصوص حرمت، یہاں پر کیا آپ کے پاس بیان موجود ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جو بیان کا عنوان صادق آئے خصوص وجوب میں؟ کون سی چیز ہے جو عنوان بیان کا صادق آئے خصوص حرمت میں؟ لذا یہاں پر مسئلہ نماز جمعہ و ظہر کی نسبت سے فرق رکھتا ہے کہ یہاں پر خصوص وجوب اور خصوص حرمت کی نسبت سے